بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچرز میں ہم نے کچھ سنتیں پڑھیں، ثنائے و بدائے کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی۔ آج ہم بات کریں گے، نظم ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا نام ہے شہر آشوب۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ آشوب کیا ہوتا ہے۔ آشوب خرابی کو کہتے ہیں۔ جس طرح زیادہ گرمی ہو، دھوپ کی وجہ سے پسینہ آنکھوں میں پڑ جاتا ہے، آنکھ سوج جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں آشوب چشم ہو گیا ہے، یعنی آنکھ خراب ہو گئی ہے۔ تو شہر آشوب سے مراد ہوتا ہے کسی بھی شہر کے برے حالات کو، وہاں کے مسائل کو جب کوئی شاعر اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے تو وہ کہلاتا ہے شہر آشوب۔ آپ کے نصاب میں جو شہر آشوب شامل ہے، یہ بھارت کے شہر آگرہ کے بارے میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، شہر آشوب کسی بھی شہر کے حالات پہ لکھا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگرہ پہ لکھا جائے، وہ کراچی پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، حیدرآباد پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، اسلام آباد پہ لکھا جا سکتا ہے، راولپنڈی پہ لکھا جا سکتا ہے، ملتان، کوئٹہ، پشاور، سکھر، بنوں، لکی مروت، ڈیرہ غازی خان، کشمور، کندھ کوٹ، جیکب آباد، سبی، لاڑکانہ، باولپور، لودھرا، پاک پتن، قصور، گجرات، سیالکوٹ، اٹک، ایبٹ آباد، ہری پور، کسی پہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ایسی نظم جس میں شاعر کسی تباہی و بربادی کا حال لکھتا ہے، اس نظم میں صرف شہر کی گلیوں اور بازاروں کے مٹنے کا ہی ذکر نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی مٹتی تہذیب کا نوحہ ہوتا ہے۔ ایک تہذیب جب ختم ہو رہی ہوتی ہے تو شاعر اس پہ تفصیل کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ تہذیبی قدروں کا ماتم انسانیت کی بربادی کی داستان ہوتی ہے۔ اس نظم میں علم و فن کی بے قدری، اشراف کی ذلت و خواری، انسانیت کا فقدان، مالی و معاشی حالات کا رونا، جرائم کی صورتوں اور عوامی مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ شاعر ایسی نظم میں زندگی کے کسی بھی پہلو کا نقشہ طنزیہ، مزاحیہ یا حجویہ انداز میں کرتا ہے۔ حجو کہتے ہیں کسی چیز کا مذاق اڑانا۔ ہیئت، شکل پہ بات کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم بناوٹ کے لحاظ سے مخمس ہے۔ ہر بند میں 5 مصرے ہیں۔ نظم ہیئت اور موضوع پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند کے 5 مصرے ہوتے ہیں۔ اس نظم کو مخمس ترکیب بند کہیں گے کیونکہ اس کے ہر بند کا 5واں مصرع ٹیپ کا مصرع نہیں ہے۔ ٹیپ کا مصرع کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نظم میں پایا جاتا ہے 2 طرح کے نظموں میں، ایک ہوتی ہے مسدس اور ایک ہوتی ہے مخمس۔ مخمس کے ہر بند کا 6واں مصرع، مخمس کے ہر بند کا 5واں مصرع۔ اگر وہی مصرع بار بار، اگر آپ کو یاد ہو 9th میں ہم نے ایک نظم پڑھی تھی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، تو وہ ایسا مصرع تھا جو ہر بند کے آخر پہ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اگر تو کوئی مصرع بار بار دہرایا جائے گا تو وہ پوری کی پوری نظم کیا کہلائے گی؟ ترجیح بند۔ اور اگر ہر 5واں یا 6واں مصرع مخمس یا مسدس میں تبدیل ہوگا تو وہ کہلائے گی مخمس ترکیب بند۔ آگرہ کے زوال کی بات کریں اگر، تو جس پہ یہ نظم لکھی گئی ہے، تو احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا اس پہ 1939 میں اور 1739 اور 1756 میں۔ شاہ اکبر ثانی یعنی بہادر شاہ ظفر کے والد کا دور 1760 سے لے کے 1837 تک۔
مغل سلطنت کا زوال اور مرہٹوں کی لڑائیاں ہوئیں 1857 میں، جب جنگ آزادی بھی لڑی گئی۔ انگریزوں کا حملہ جو ہے وہ 1760 سے 1857 کے درمیان ہوا۔ دلی کے بربادی کے ساتھ ساتھ آگرہ بھی معاشی، سیاسی، اخلاقی بدحالی کا شکار ہوا۔ یہ اس کی بنیادی وجہ ہے نظم لکھنے کی۔ اگر ہم نذیر اکبر آبادی کے تعارف پہ بات کریں تو نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد تھا۔ کوئی مختصر سی بات اس پہ کر لیتے ہیں کیونکہ شاعر کا تعارف جو ہے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام سید ولی محمد تھا۔ نذیر نام تھا، اکبر آباد کے رہنے والے تھے، نذیر تخلص کرتے تھے اور اکبر آباد سے نسبت ہونے کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی اکبر آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تخلص نذیر تھا۔ آپ کے سن پیدائش 1740 ہے اور آپ نے 1830 کو وفات پائی۔ نذیر اکبر آبادی کے والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ آپ آگرہ میں، اور نذیر اکبر آبادی کے والد صاحب جو ہیں وہ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آگرہ کے برے حالات کی وجہ سے نذیر نے دلی کی طرف ہجرت کی۔ دلی میں نذیر کا لڑکپن اور جوانی ہنسی خوشی میں گزری۔ آپ نے استاد کا پیشہ اختیار کیا اور انہیں اردو نظم کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا نظم گو شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو۔ یہ مختصر سا تعارف تھا۔ کتابیں کاپیاں لے کے بیٹھیں، میں ساتھ نظم پڑھوں گا، ساتھ اس کی تشریح کروں گا، مشکل الفاظ کے معنی بورڈ پہ لکھوں گا، آپ نے ساتھ ساتھ اپنے پاس نوٹ بک پہ تحریر کرنے ہیں۔ پہلا بند ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند۔ سخن کے معنی بات کرنا۔ اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، میرا بات کرنے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا۔ سخن کے معنی بات کرنا۔ رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند۔ تباہ کے معنی طبیعت، لیل و نہار، لیل کے معنی رات اور نہار کے معنی دن۔ دن رات وہ کہتا ہے میری جو طبیعت ہے وہ سوچ و بچار میں مبتلا رہتی ہے، یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں دن رات سوچوں میں گم رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں۔ دریائے سخن کی فکر کا ہے موجدار بند۔ موجدار سے مراد یہاں پہ موجیں ہیں، دریا کی لہریں ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے یہاں مراد ہے موجوں سے مراد ہے خیالات، دریائے سخن کی فکر کا۔ میں جو باتیں کرتا ہوں، باتوں کا جو دریا عمدہ چلا آتا ہے اس کا ہے موجدار بند، یعنی سوچیں اور خیالات میرے بند ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ کس طرح نہ من میں زباں ہو، کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند۔ جب سوچیں اور خیالات اتنے تکلیف دہ حالات میں سوچوں کیا اور کہوں کیا، میں پریشانی میں مبتلا ہوں، تکلیف میں مبتلا ہوں، اس لیے میری زبان جو ہے وہ بار بار بند ہو جاتی ہے۔ جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند، خلق سے مراد مخلوق ہے، عوام ہے، لوگ ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کس طرح جو ہے جب آگرہ ایک شہر ہے انڈیا کا جس میں بات کر رہے تھے، ہندوستان کا تاریخی شہر ہے، اس کی بنیاد سلطان سکندر لودھی نے رکھی۔ 1526 عیسوی میں بابر نے اس شہر کو فتح کیا۔ 1631 میں اکبر نے اس شہر میں قلعہ تعمیر کروایا۔ بعد میں شاہ جہان نے تاج محل آگرہ اپنی بیگم ممتاز محل، جس کو عرف عام میں نور جہاں کہتے ہیں، اس کی یاد میں تعمیر کروایا۔ اورنگزیب، احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں اور انگریزوں کے دور میں یہ کئی بار تباہ و برباد ہوا۔ آگرہ کی بات ہو رہی ہے۔
تو شاعر کہتا ہے کہ چونکہ آگرہ کے لوگوں پہ حالات خراب ہیں، ان کے پاس مال و دولت، پیسے نہیں ہیں، روزگار نہیں ہیں، اس لیے میں کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو خلق سے مراد یہاں پہ ہے عام آدمی، آپ مخلوق بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری میں عوامی انداز اپنایا ہے۔ انہوں نے روزمرہ معاملات، میلے ٹھیلے اور کھیل تماشوں کا ذکر اپنی شاعری میں کیا ہے۔ نذیر نے اپنی اس نظم شہر آشوب میں آگرے کی تباہی کا ذکر کیا ہے اور اپنے دور کی معاشی بدحالی اور اخلاقی اقدار کی پامالی کو اپنے نظم کا موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے خوبصورت الفاظ اور اخلاقی مضامین کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ آگرے کے شہر میں ایسی مفلسی چھائی ہے کہ شعراء اپنی شاعری کو بھول گئے ہیں۔ صبح و شام، دن رات لوگ اس فکر میں مبتلا ہیں کہ ضروریات زندگی کس طرح پوری ہوں۔ آگرے پر حملہ آوروں نے وہ تباہی مچائی ہے کہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ شاعرانہ خیالات کی موجیں کہیں کھو گئی ہیں، خوشی اور خوشحالی نے کہیں اور ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ہر شخص طرز سخن کو بھول کر آہو فغاں میں رونے دھونے میں گر گیا ہے۔ وہ لوگ جو عیش و عشرت میں رہا کرتے تھے اور طنز و مزاح کی رنگینیوں میں محو تھے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان کے خوبصورت خیالات، موجدار طبیعت غائب ہو گئی ہے۔ مفلسی، بھوک، پریشانی نے ان کے موجدار فکر اور فلسفوں کو ختم کر دیا ہے۔ بدحال بے روزگاری نے ان کے منہ بند کر دیے ہیں۔ نذیر آگرے کے حالات دیکھ کر کہتا ہے کہ جب میرے شہر کے لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہوں تو میں شاعری کیسے کر سکتا ہوں؟ میں بھی اس پریشانی کا شکار ہوں۔ اس دکھ درد میں میں اپنی خوشیاں اور عیش و عشرت بھول گیا ہوں۔ یہ ہم لکھ سکتے ہیں تشریح میں۔ دوسرا بند ہے، بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی۔ مفلسی کے معنی غربت۔ بے روزگاری کی وجہ سے کہتا ہے میں غریب ہو گیا ہوں، غربت آ گئی ہے۔ کوٹھے کی چھت نہیں ہے، یہ چھائی ہے مفلسی۔ چار دیواری تو میں نے بنا لی لیکن چھت بنانے کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی۔ دیواروں اور دروازوں کے درمیان میں غربت چھائی ہوئی ہے۔ ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ جس طرح چوروں کو پکڑ کے قطار میں بٹھا دیا جاتا ہے، اس طرح آج میرے شہر کے لوگ بے روزگاری کی حالت میں سڑکوں پہ، گلیوں میں قطار باندھ کے بیٹھے ہیں۔ تو اس کی تشریح کر لیں گے ہم کہ نذیر اکبر آبادی اردو کے منفرد اور پہلے عوامی شاعر ہیں۔ انہیں عوامی تہواروں، میلوں ٹھیلوں اور عوامی موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں۔ شاعر نے اس نظم میں ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو بیان کیا ہے جو ایک نادار شخص کو جھیلنی پڑتی ہیں۔ ان میں سے مفلسی یعنی غربت ایک لعنت ہے، یہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ مفلسی میں انسان کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ اس کا دکھ وہی جانتا ہے جو اس کا شکار ہو۔ نذیر اکبر آبادی ہی کا ایک اور شعر ہے، کیا کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نذیر، کیا کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ تو کام مفلسی بیان نہیں کر سکتے، یہ وہی بیان کر سکتا ہے جو مفلسی میں مبتلا ہو، جو اس تکلیف اور اس دکھ سے گزر رہا ہو۔ اس شعر آشوب میں بھی نذیر نے آگرے کی مفلسی کا حال بڑے منفرد انداز میں لکھا ہے کہ آگرے میں مفلسی کیوں آئی۔ نذیر کے دور میں ہندوستان سیاسی اور معاشی اعتبار سے زوال پذیر تھا۔ سلطنت روبہ انتشار تھی، ہر طرف موت کے سائے رینگ رہے تھے۔
آسودگی اور اطمینانی کا کہیں پہ نام و نشان نہ تھا۔ ہندوستان بھر کی فضا باغیانہ اور سرکشی کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ عوام کو کہیں اور کسی کروٹ چین نصیب نہیں تھا۔ غربت و افلاس نے گھر گھر ڈیرے جما لیے تھے۔ اس سیاسی انتشار میں لوگوں کا روزگار تباہ ہو گیا تھا۔ حالات دن بدن پر آشوب ہوتے گئے، حتیٰ کہ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ مفلسی نے بے روزگاری اور بے چارگی کے دن دکھا دیے، یہاں تک کہ گھر کی چھت بھی غربت کی مفلسی کی زد میں آ گئی۔ یہ صرف ایک گھر یا ایک محلے کی کہانی نہیں تھی، بلکہ پورا شہر مفلسی میں گھر چکا تھا۔ دیوار و در ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ مفلوق الحالی کی وجہ سے لوگ اس کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ شہر کھنڈر کا سما پیش کر رہا تھا۔ شاعر نے مفلسی کو چھا جانا، سما جانا اور بھر آنے کے لفظوں سے بیان کیا۔ مفلسی شہر میں اس طرح تیزی سے آئی ہے جیسے سیلاب میں پانی کا بند ٹوٹ جائے تو آس پاس کی بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور فصلوں کو تہس نہس کرتا ہوا مویشیوں کو بہا لے جاتا ہے۔ ایسے ہی مفلسی نے آگرہ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ غرض نظیر نے بے روزگاری، افلاس اور غربت کو بڑے دلکش اور انوکھے انداز میں پیش کیا ہے۔ تیسرا بند ہے کہ صراف بنیے جوہری اور سیٹھ ساہوکار۔ صراف سے مراد ہیں سنارے، مراد ہے سونے کا کام کرنے والے، بنیا کریانے کی دکان والا، جوہری موتیوں کی اور ہیرے جواہرات کی پرکھ کرنے والا، سیٹھ ساہوکار سود پہ پیسے دینے والا۔ دیے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں سب ازار۔ اب لوگوں کو، یہ وہ لوگ تھے جو سارے لوگوں کو نقد پیسے، ہر چیز نقد دیا کرتے تھے۔ اب یہ سارے لوگ جو مالدار ہوتے ہیں جن کا ذکر ہوا، تو شاعر کہتا ہے کہ وہ بھی اب ادھار کھا رہے ہیں، ادھار پہ بیٹھے ہیں، غربت و افلاس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بازار میں اڑی ہے پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکان میں اپنے دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ دکانوں میں کوئی بندہ سودا لینے نہیں آتا تو دکاندار جو ہیں وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے نذیر اکبر آبادی خالص ہندوستانی شاعر تھے۔ ان کا لہجہ، ان کی آواز، ان کی زبان اور قلب و نظر مقامی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ عوامی جذبات اور عوامی خیالات کو عوامی انداز میں لکھا۔ ان کا بڑا گہرا مشاہدہ تھا، جزیات نگاری میں انہیں کمال حاصل تھا۔ اس بند میں انہوں نے آگرہ کی حالت پر نظر ڈالی ہے کہ اس شہر آشوب میں جہاں مغلیہ سلطنت انتشار و فساد کا شکار تھی، آسودگی امن کا کہیں نام و نشانہ تھا، لوگ روٹی روٹی کو محتاج ہو رہے تھے۔ سیاسی حالات و معاشی حالات کی ناگفتہ بہ صورتحال کو دیکھ کر شہر ویران و سنسان ہو گیا تھا، لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایسی صورتحال میں کیا دکاندار، سیٹھ، ساہوکار، سب کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ مالدار لوگ، تاجر، سوداگر جو کبھی لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، اب خود مقروض ہو گئے ہیں۔ جن کے مال اسباب سے گودام بھرے پڑے ہوتے تھے، اب بیچارے مکھیاں مارنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ دکاندار یوں مایوس و نامراد گاہک کے منتظر تھے جیسے قیدی چور قطار بنا کر بیٹھے ہوں، صبح سے شام تک روزی کی تلاش میں ناکام لوٹ رہے تھے۔ وہ بازار جہاں کبھی لوگوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا، خرید و فروخت کا بازار گرم ہوا کرتا تھا، بھیڑ اور رونق ہوا کرتی تھی، اب وہاں کوئی ویرانی سی ویرانی ہے۔ اس دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ تو یہاں پہ ہوتا ہے بیٹا ہمارا آج کا سبق مکمل۔ انشاءاللہ جو باقی نظم رہ گئی ہے وہ پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔